یہ والا نہیں سر اور نیچے دیکھو جلد دینا نہیں پڑے گا. سرور ہو تم آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو رہبر ہو تم مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو سرور ہو تم آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو رہبر ہو تم مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو. تورات میں انجیل میں قرآن میں موصوف تم تورات میں انجیل میں قرآن میں موصوف تم یاسین ہو تم طٰہٰ ہو تم اور والضحیٰ تم ہی تو ہو. یاسین ہو تم طٰہٰ ہو تم اور والضحیٰ تم ہی تو ہو. گر طور پر موسیٰ چلے رب سے تکلم کے لیے گر طور پر موسیٰ چلے رب سے تکلم کے لیے عرش بری پر جو ہوئے جلوہ نما تم ہی تو ہو. سرور ہو تم آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو. رہبر ہو تم مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو. سب انبیاء کا منتہا محشر میں اپنی جان ہے. سب انبیاء کا منتہا محشر میں اپنی جان ہے. اس دم سبھی کا آخری ایک آسرا تم ہی تو ہو. اس دم سبھی کا آخری ایک آسرا تم ہی تو ہو. سرور ہو تم مولا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو. رہبر ہو تم آقا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو. وہ زندگی کیا زندگی جس میں ہو تجھ سے بے رخی. وہ زندگی کیا زندگی جس میں ہو تجھ سے بے رخی. وہ بندگی کیا بندگی جس میں ہو تجھ سے بے رخی. سرور ہو تم آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو. رہبر ہو تم مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو. سرور ہو تم آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو. رہبر ہو تم مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو.
چل رہا؟ کیوں؟ یہاں پہلے بھی آپ لوگ لگایا تھا، مسئلہ ہو رہا تھا. لائٹ بند کرو. یہ بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، الحمدللہ ہمارے ہاں سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد جو تقریباً 1 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ کچھ وقت سے چل رہا ہے، جس کی 9 مجالس آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اور رمضان المبارک کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف کر دیا گیا تھا. اب رمضان المبارک کے بعد دوبارہ آج کی مجلس سے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے اس سلسلے کی 10ویں کلاس انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی. اسوہ حسنہ کی جو کلاسیں گزشتہ ہفتوں میں ہوئی ہے، تو ربط کے لیے انشاءاللہ کچھ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے. اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر اس امت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغام لے کر مبعوث ہوئے، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا دین اسلام. جی، دین اسلام میں اسوہ حسنہ کے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی کہ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے دین اسلام میں نمبر 1 پہ ہے عقائد، نمبر 2 پہ ہے عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہیں دین اسلام میں بنیادی طور پر. پہلے نمبر پہ ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد کی کیا اہمیت ہے؟ عقائد کا کیا مفہوم ہے؟ یہ ساری تفصیلات ابتدائی کلاسوں میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اور عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی تھی. دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ تھی عبادات، جس پر اب تک بات چل رہی ہے اور آئندہ مجالس میں بھی چلے گی. تو گویا کہ اس وقت ان 4 قسموں میں سے کس پر بات چل رہی ہے؟ عبادات پر. عقائد پر بات مکمل ہو چکی ہے، اب جو بات چل رہی ہے وہ عبادات پر چل رہی ہے. جی، عبادات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیلات بیان ہوئی کہ عبادات کی اہمیت کیا ہے، عبادات کا مفہوم کیا ہے، اسلامی عبادات کی شاخیں کون کون سی ہیں.
تو اسلامی عبادات کی شاخوں میں 5 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ اسلامی عبادات کی کتنی شاخیں ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 ہے نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 جہاد۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلامی عبادات کی شاخوں میں جو ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ اس وقت ہماری بات نماز سے متعلق چل رہی ہے۔ رمضان المبارک سے قبل جو آخری کلاسیں بیان ہوئی تھی اس میں بھی نماز سے متعلق ہی بات چل رہی تھی، اور اب تک نماز سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج کے نشست میں بھی انشاءاللہ نماز سے متعلق بات ہوگی۔ جی، آج کا عنوان اسلامی عبادات، پھر اس کے تحت نماز، حصہ نمبر 6، نماز میں پھر نماز کی اہمیت، شرائط، طریقہ، مسائل۔ جی، نماز سے متعلق 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاسوں میں آ چکی تھی کہ نماز کے ذیل میں کتنی باتیں بیان ہوں گی؟ 4 عنوانات ہوں گے۔ نمبر 1 اہمیت نماز، نمبر 2 شرائط نماز، نمبر 3 طریقہ نماز، اور نمبر 4 مسائل نماز۔ سب سے پہلے نمبر پر تھی اہمیت نماز۔ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بھی آپ کو معلوم ہے جگہ جگہ اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، جگہ جگہ پر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز کی اہمیت سے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 تھا شرائط نماز۔ شرائط نماز میں کیا باتیں ہیں؟ جی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ شرائط نماز میں 7 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ کتنی چیزیں؟ 7۔ نمبر 1 طہارت بدن، یعنی بدن کا پاک ہونا، یہ بھی نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے بدن پہ ناپاکی یا نجاست لگی ہوئی ہے، اس حال میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ طہارت لباس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی کہ جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان کے بدن پر جو لباس ہوتا ہے، قمیض، شلوار، ٹوپی ہے، جو لباس ہے، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بدن پاک ہے لیکن خدا نخواستہ اگر لباس پر کوئی نجاست یا ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر طہارت مکان۔ مکان جانتے ہیں نا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ کریں گے، ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے رکھیں گے، تو اس مکان یعنی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ اس میں بھی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، سطر کا معنی کیا ہے، پھر مرد اور عورت دونوں کے سطر میں فرق ہے، مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک کتنا حصہ ہے، عورت کا سطر کون سا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس پر بھی بات آ چکی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سطر کا ڈھکا ہونا، چھپا ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر نماز نہیں ہو سکتی۔ 5ویں نمبر پہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی وقت کا ہونا، کہ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے نمازوں کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں، 5 نمازوں کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے نمازیں فرض کی ہے مقررہ اوقات میں۔ اب فجر کا وقت اپنا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے۔ پھر اس میں تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی کہ ایک تو وقت وہ ہے کہ جس میں نماز ادا کہلاتی ہے، پھر اس میں وسعت ہر نماز کے وقت میں فجر کا وقت داخل کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت داخل کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء۔ بعض اوقات وہ مکروہ اوقات کہلاتے ہیں اور کچھ اوقات ایسے جو ممنوع اوقات کہلاتے ہیں۔ تو ان سب پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے کہ نمازوں کے اوقات کون سے ہیں، کس وقت سے کس وقت تک ہیں، ممنوع اوقات کون سے ہیں، مکروہ اوقات کون سے ہیں۔ نمبر 6 پہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
تو انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، چاہے بیت اللہ میں ہو، مکہ میں ہو، چاہے دنیا کے بالکل آخری سرے آخری کونے میں ہو، نماز پڑھتے وقت وہ اپنا رخ کرے گا کس جانب؟ بیت اللہ شریف کی جانب۔ اگر کوئی بیت اللہ کی مخالف سمت میں یا اس کے علاوہ کسی بھی سمت میں اپنا رخ کرے گا جو بیت اللہ کے مخالف ہوگا تو اس صورت کے اندر نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور 7ویں شرط آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی، وہ تھی نیت کرنا۔ نماز کے لیے نیت کا ہونا نماز کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ پھر نیت سے متعلق جو تفصیلات اور باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ جی تو دیکھیں ان 4 باتوں میں نمبر 1 اہمیت نماز آپ حضرات کے سامنے آ گئی، قرآن اور حدیث سے نماز کی اہمیت آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ نمبر 2 شرائط نماز میں کتنی باتیں تھیں؟ 7 باتیں تھیں، وہ بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی، اور اجمالاً اختصار کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے اس کو بیان کیا گیا۔ نمبر 3 ہے طریقہ نماز۔ وہ ہے کہ آج کا جو ہمارا یعنی آج کی جو مجلس ہے یا موضوع ہے اس میں ہم تیسری بات پر بات کریں گے، جو تیسری نماز میں جو تیسری بات ہے کون سی؟ طریقہ نماز۔ اس پر انشاءاللہ آج یہ شروع ہوگا۔ جی طریقہ نماز آج تیسری بات ہے، طریقہ نماز۔ طریقہ نماز تو آپ سمجھتے ہیں نا، ایک تو اہمیت ہوتی ہے نماز کی، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی اہمیت سامنے ہونی چاہیے نا، اس کی اہمیت کیا ہے، بات آپ حضرات کے سامنے آ رہی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ انسان دنیا کا بھی اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کی اہمیت انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ تو پھر بہت اہم عبادت ہے، تو نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے۔ قرآن سے حدیث سے نماز کی اہمیت آ گئی۔ پھر ہر چیز کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، تو شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے۔ پھر ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو نماز کی اہمیت بھی آ گئی، نماز کا طریقہ بھی آ گیا، نماز کی شرائط بھی آ گئی، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی مجلس میں نماز کا طریقہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس کی ابتدا ہوگی۔ اب طریقہ نماز میں 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 الفاظ نماز، نمبر 2 اجزاء نماز، اور نمبر 3 ترتیب نماز۔ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں، الفاظ نماز، اجزاء نماز، ترتیب نماز۔ ان تینوں کا نماز سے تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے الفاظ نماز۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، چاہے ثنا شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ ہے، تلاوت ہے، یہ سب کے سب یہ الفاظ نماز کے اندر داخل ہے۔ کیا کہلاتے ہیں؟ الفاظ نماز۔ تو گویا کہ ثنا سے لے کے دعائے قنوت تک یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب الفاظ نماز ہیں۔ تشہد ہے، یہ جتنا ہے انسان اس میں جو دعائیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کا حصہ پڑھتا ہے، یہ سب کے سب کیا کہلاتا ہے؟ الفاظ نماز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک مسلمان کے لیے الفاظ نماز کا سیکھنا، اس کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کیوں؟ خدا نخواستہ اگر یا تو الفاظ نماز یاد ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ کسی کو ثنا یاد ہوگی نماز پڑھے گا۔ نماز کے پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کا صحیح آنا ضروری ہے نا، کہ یاد بھی ہو اور صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھتا بھی ہو۔ تو الفاظ نماز کا نماز کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھے گا؟ ایک یہ کہ سورہ فاتحہ آتی ہے لیکن وہ اس میں یعنی بالکل جو مقصد یہ ہے کہ لحن جلی کر رہا ہے، بڑی غلطیاں کر رہا ہے، تب بھی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو یاد ہونا بھی ضروری ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی بھی ضروری ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں کیا؟ الفاظ نماز۔ دوسرے نمبر پہ ہے اجزاء نماز۔ کیا؟ اجزاء نماز۔ اجزاء کہتے ہیں حصوں کو۔ جیسے ایک چیز گاڑی ہے مثال کے طور پہ، وہ گاڑی مختلف پرزوں سے مل کر بنی ہے اور ہر پرزے کا اس گاڑی سے تعلق ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ پرزے مل کر کیا بنی ہے؟ پوری گاڑی بن گئی۔ تو نماز کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کبھی نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بعض دفعہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی اپنا سر زمین پہ اللہ پاک کے سامنے رکھ رہے ہیں، کبھی قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الفاظ نماز، یہ ہے اجزاء نماز۔ کیا ہے؟ اجزاء۔ تو ان پرزوں سے، ان اجزاء سے مل کر یہ ساری کی ساری نماز بنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ترتیب نماز۔ ترتیب، اب ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔
قیام پہلے ہوتا ہے، رکوع بعد میں ہوتا ہے، اور پھر سجدہ رکوع کے بھی بعد میں ہے. اگر کوئی ایسا کر لے کہ سجدہ پہلے کر لے رکوع بعد میں کرے، ترتیب صحیح نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ان اجزاء کو ایک ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور جب ہم نماز سیکھتے ہیں، بچپن سے ہی مسلمان نماز سیکھتے ہیں چھوٹی عمر میں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. بھئی سب سے پہلے ہاتھ باندھنا ہے، رکوع ہوگا، سجدے کی باری رکوع کے بعد آئے گی، قاعدے کی باری سجدے کے بعد آئے گی. تو یہ ایک پوری مرتب نماز ہوتی ہے، اور نماز کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ترتیب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا سجدہ پہلے کرے رکوع بعد میں کرے. تو پوری نماز کیا ہے؟ یہ ایک مرتب ہوتی ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جو ترتیب ہر مسلمان کو سیکھنی ضروری ہے. یہ جو اجزاء ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے نا، الفاظ نماز اور ترتیب نماز. یہ جو اجزاء ہے جن سے مل کر یہ نماز جو ہے کیا ہے؟ پوری نماز بنتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اجزاء مقصد یہ ہے کہ یہ نماز اس سے مل کر بنی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم قیام کرتے ہیں، نماز میں قیام، اب بات آئے گی اس پہ. قیام یہ بھی نماز کے اجزاء میں سے ہے. پھر کھڑے ہو کے ہم قرات کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ سب اجزاء ہے. اجزاء میں سے پھر بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان وہ ادا نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، نماز ہوگی نہیں، نماز نہیں ہو سکتی. وہ کہلاتے ہیں فرائض. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اجزاء میں پھر مختلف جو ہے مراتب ہے. یہ اجزاء کے مراتب ہے، فرائض، واجبات، سنن، مفسدات، مکروہات. اس کا تعلق اجزاء سے ہے. بعض اجزاء ایسے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا آپ کی نماز ہوگی نہیں. قیام مثال کے طور پہ، قیام کیا ہے؟ فرض ہے. کسی نے قیام ہی چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ بعض اجزاء وہ ہیں کہ جس کو چھوڑنے سے نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اور یہ کہلاتے ہیں فرائض نماز. کیا کہلاتے ہیں؟ فرائض. تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گے. بعض وہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر ان کو چھوڑ دیا تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو جیسا اسے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ کہلاتے ہیں واجبات. کیا؟ واجبات. اس کی تو کوئی اس کے لیے جیسا سے بھی تلافی نہیں ہوگی. فرائض اس میں تو دوبارہ آپ کو نماز دہرانی ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جو اگر غلطی سے بھولے سے چھوٹ گئے، جان بوجھ کے نہیں، تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ کی وہ نماز درست ہو جائے گی اور اس کی تلافی سجدہ سے ہو جائے گی. اجزاء نماز میں سے بعض وہ ہے جس کا تعلق سنتوں سے ہے. سنن بعض ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ سنت طریقہ ہے نماز کا. اگر آپ نے سنن چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ناقص ہوئی، سنت کے مطابق نہیں ہوئی. کیا ہوئی؟ ناقص. کیوں؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو صرف یہ تو نہیں کہ اس میں خالی فرائض کو دیکھیں گے، فرائض کے ساتھ واجبات کی رعایت بھی رکھنی ہے، اور نماز مکمل اس طریقے پر پڑھنی ہے جس طریقے پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور جس طریقے پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھنا سکھایا ہے. تو سنتوں کی رعایت بھی ضروری ہے نا. تو وہ ہے کہ جن کے چھوڑنے سے انسان کی نماز ہو تو جائے گی لیکن کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی نماز. یہ کہلاتے ہیں سنن، سنتیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو مفسدات کہلاتے ہیں. کیا؟ مفسدات. یہ کام اگر نماز میں کر لیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب تفصیلات تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اپنے موقع پر آ بھی جائیں گی. بعض چیزیں مفسدات، نماز میں کھا سکتا ہے انسان کھانا، باتیں کر سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، نہیں. تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ نے نماز میں وہ عمل کر لیا آپ کی یہ نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یہ کہلاتے ہیں مفسدات. کیا کہلاتے ہیں؟ مفسدات. اور 5ویں نمبر پر بعض چیزیں ہیں مکروہات. کیا؟ مکروہات. اس سے آپ کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن اس میں کراہت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ کراہت آ جائے گی. نماز کامل درجے کی نہیں رہے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی. اور یہ کام گویا کہ نماز میں مکروہ ہے. کیا ہے؟ جسے بار بار مثال کے طور پہ کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی کپڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی عمل کر رہا ہے جو نماز کی شان کے خلاف ہے. انسان ایک عام کسی افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کہتے ہیں آپ نے مجلس کی خلاف ورزی کی ہے، آپ میں ادب نہیں ہے بڑے کے سامنے کھڑے ہونے کا. اللہ پاک تو احکم الحاکمین ہے، اللہ پاک تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کے تو پھر سب سے زیادہ آداب ہے. تو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کوئی ایسا عمل کرے جو مناسب نہیں ہو، یہ مکروہات کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اجزائے نماز میں سے پھر بعض ضروری ہے فرائض، بعض واجبات ہے، بعض سنن ہے، بعض مفسدات اور بعض مکروہات ہیں. جی آپ حضرات نے اجزائے نماز میں پہلی چیز کیا پڑھی؟ جی فرائض. کیا یہ ارکان نماز یہ فرائض ہی ہے. یہ گویا کہ ابھی شروع ہو رہی، پیچھے کریں، یہ فرائض نماز ہے. کیا ہے؟ اس میں جو پہلی قسم تھی فرائض، اب یہ وہ شروع ہو رہا ہے ترتیب وار. آج ہم دو پہ بات کریں گے صرف. تو ارکان نماز اور فرائض نماز ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہاں تو 5 چیزیں بیان ہوئی، اب یہاں ارکان آ گئے. ارکان سے مراد فرائض ہے. ارکان سے مراد تو وہ ہے کہ یہ فرائض نماز شروع ہو رہے ہیں. پھر فرائض نماز میں 6 چیزیں ہیں. کتنی؟ 6 چیزیں. اور یہ 6 کی 6 نماز میں فرض ہے. اس میں سے ایک بھی اگر چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا قصدن یا بھولے سے تو نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز کو ادا کرنا پڑے گا. ان ارکان نماز میں سے یا فرائض نماز میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. اس پر ابھی بات آئے گی انشاءاللہ. کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا کانوں تک ہاتھ لے جا کر، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. دوسرے نمبر پر ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا. انسان جب تکبیر کہتا ہے تو کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ اللہ ہے کہ عذر معذوری کی حالت استثناء ہے، وہ الگ ہے. لیکن نارمل انسان بیٹھ کر تکبیر نہیں کہتا بلکہ کھڑے ہو کر، جس کو کہتے ہیں قیام. قیام کے معنی کھڑا ہونا. تو قیام یہ بھی فرض ہے، نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طریقے سے قرات کرنا. پھر قرات کی اپنی مقدار ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئیں گی. تو بس اتنا سمجھ لے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کم از کم ایک سورت. سب سے چھوٹی سورت قرآن میں سورہ کوثر ہے، کم از کم اتنی مقدار میں تو ہونی چاہیے. تو تب جو ہے فرض مقدار میں قرات ادا ہوگی. کسی نے اگر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر رکوع کیا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ ایک آیت ہے، وہ بھی چھوٹی آیت ہے. اتنی چھوٹی ہے کہ 3 آیتوں کے برابر نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بڑی آیت پڑھ لی جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے تو نماز ادا ہو جائے گی. تو قرات یہ بھی فرض ہے. اسی طرح نماز میں رکوع کرنا یہ بھی فرض میں، سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے. اور قاعدہ اخیرہ 2 قاعدے ہوتے ہیں، 4 رکعت والی یا دوسری 3 رکعت والی نماز میں. تو قاعدہ اولا نہیں، قاعدہ اولا کا مسئلہ آئے گا. قاعدہ اخیرہ جو آخری قاعدہ ہے جس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ فرائض میں داخل ہے. کس میں؟ فرائض میں. تو کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں. یہ ارکان نماز یعنی فرائض نماز ہے. جی سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ تکبیر تحریمہ تھی نا، تکبیر تحریمہ. اب تکبیر تحریمہ سے متعلق کچھ بات انشاءاللہ عرض کریں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کس کا نام لیتے ہیں ہم؟ اللہ پاک کا. اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو ہم کس کے نام سے نماز شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے، کہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، جس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کر دینے والی چیز سلام ہے. ابو داؤد، ترمذی، دارمی کی روایت ہے. کیا مطلب؟ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو خارج نماز میں جائز ہے لیکن نماز کے اندر جائز نہیں ہوتے، اور تکبیر سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے. کھانا پینا اگر اب اس وقت ہم کھا سکتے ہیں نا، لیکن آپ حضرات میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہے نیت باندھ لی پھر کھا سکتا ہے. ابھی آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے نیت باندھ لی پھر آپ باتیں کر سکتے ہیں، پھر آپ بات نہیں کر سکتے. بات کرنا حرام ہو گئی. ابھی آپ چل پھر سکتے ہیں، لیکن نماز شروع کر دی، اب آپ آزادانہ چل پھر نہیں سکتے، ایسے اوپر نہیں دیکھ سکتے، ادھر ادھر. بہت ساری چیزیں تکبیر سے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ تحریمها التکبیر، حرام نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے. یعنی پہلے جو چیزیں آپ کے لیے جائز تھی، جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے بہت ساری چیزیں. اور حلال کر دینے والی چیز سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیے دونوں طرف، اب آپ دوبارہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اب آپ دوبارہ سے کھا پی سکتے ہیں، دوبارہ سے چل پھر سکتے ہیں.
بات سمجھ میں آئی؟ تو سلام نے اس چیز کو پھر سے آپ کے لیے حلال کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. اب تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے. کہاں تک؟ تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ کہلاتی ہے تکبیر تحریم، یہ فرض ہے. اب میں بتاتا ہوں. مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے دوران دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو تکبیر تحریمہ میں کان کہاں تک، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں جی؟ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے تھے آپ علیہ السلام. تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں. جی آگے کریں، جی آگے چلائیں ذرا. اب پیچھے کر لیں، پیچھے کر لیں، جی پیچھے، جی اچھا. تو اب یعنی حضور علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے دوران دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. مسئلہ سمجھ لیں. اگر کوئی نماز میں آیا، بس کچھ بھی ایک لفظ نہیں، زبان سے کوئی تلفظ ہی ادا نہیں کیا، بس ایسے صرف کر کے اور پھر ثنا شروع کر دی، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے فرض ترک کر دیا، فرض چھوڑ دیا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا فرض تھا. اللہ اکبر کہنا ٹھیک ہے، اگر انسان بہت زور سے نہیں کہہ رہا لیکن تلفظ تو کرے گا نا زبان سے، زبان تو ہلے گی. اس نے زبان بھی نہیں ہلائی. اگر کوئی آئے صف میں بالکل خاموشی سے بس صرف ہاتھ ایسے کر کے، تو اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی ہے. جب اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. معلوم ہوا نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرائض کے اندر داخل ہے اور یہ فرض ہے. اب پھر تکبیر تحریمہ میں بعض غلطیاں ہم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آخر میں بات ہوگی. جی اب دوسری چیز وہ ہے قیام. کیا ہے؟ قیام. یہ بھی فرض ہے. دوسرے نمبر پہ ذکر ہوا تھا نا، جو نماز کے فرائض آپ کے سامنے آئے تھے، پہلی چیز تھی تکبیر تحریمہ اور دوسری چیز آپ کے سامنے آئی تھی قیام. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونا. کھڑے ہونا یہ بھی نماز میں فرض ہے. الا یہ وہ الگ معاملہ ہے معذورین کا، کہ کوئی کھڑے ہونے پہ قادر ہی نہیں ہے بالکل، کسی بھی وجہ سے پیر معذور ہے یا پھر جو ہے اتنا بیمار ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن نارمل آدمی اس کے لیے قیام کیا ہے؟ فرض ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بایاں پونچا پکڑے. پونچا یہ ہوتا ہے، یہ کلائی ہے نا، اس کو پونچا بھی کہتے ہیں، گٹے بھی کہتے ہیں، کہ دائیں ہاتھ سے بایاں پونچا پکڑے، یعنی دائیں ہاتھ اوپر ہوگا، بایاں ہاتھ نیچے ہوگا. عن وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرته. سمجھ میں؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھتے دیکھا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب طریقہ گویا قیام کا کیا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ تو ہو گئی اللہ اکبر، وہ تو فرض تھا. اب اگلی چیز ہے قیام. پھر قیام کے اندر انسان سیدھا کھڑا ہوگا اور ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہاتھوں میں ایسا ہے کہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو یا جو یہ پونچا ہے اس کو پکڑ لیں گے. انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اس کی عملی ترتیب بھی سامنے آ جائے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے مذکورہ دعا پڑھتے رہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور ہم بھی یہی دعا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا. کیا کہتے ہیں؟ یہ ثنا کہلاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جی اب دیکھیں، آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی دو چیزیں، ایک تھی تکبیر تحریمہ، کیا؟ تکبیر تحریمہ، اور دوسری چیز آئی تھی قیام. کیا؟ قیام. اب اس میں بھی ظاہری بات ہے انسان سنت طریقے پر نماز پڑھے. الفاظ نماز سے متعلق تو میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے
قرآن کریم کا صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب عام باتوں میں ہم بہت تیز ہوتے ہیں اور ہر انسان بڑی بڑی باتیں اور معاملات کے اندر بہت آگے، لیکن آپ نے پوچھا بھائی دعائے قنوت یاد ہے؟ یاد نہیں ہے۔ نماز پوری یاد ہے؟ یاد نہیں ہے۔ تو یہ کتنی کمزوری کی بات سامنے ہوگی کہ دنیا جہاں کے معاملات آتے ہیں، دنیا جہاں کی باتیں آتی ہے، دعائے قنوت سے عاجز ہو گیا مسلمان۔ ثنا یاد نہیں ہے، تشہد کی دعا پوری یاد نہیں ہے، تو یہ پھر بہت کمزوری کی بات ہوگی۔ بہرحال تو دو فرائض پہ آج آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی، کون کون سی؟ تکبیر تحریمہ اور نمبر 2 قیام۔ تکبیر تحریمہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر پھر باندھ دیا جاتا ہے۔ تو بعض مسلمان بھائی ہمارے اس میں کچھ غلطی کرتے ہیں۔ اب اس کا دیکھیں یہ نقشے چارٹ کے ذریعے سے 2 ہے، ایک پہ رائٹ لگا ہوا، یہ صحیح طریقہ ہے، کانوں تک اس طرح ہاتھ لے جانا ہے، اس طرح، اور یہ جو 2 طریقے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ بالکل ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے ایک تو، دوسرا انگلیاں تھوڑی سی کھلی رکھنی ہے ایسے۔ اب دیکھیے ساتھی بتائیں گے آپ کو کس طرح کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، ایسے کانوں کی محاذات تک ایسے لے جانا ہے، ایسے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بس غلطی کیا ہوتی ہے کہ بعض ساتھی بالکل انگلیاں بند کر دیتے ہیں۔ اب لگانا ضروری نہیں ہے کہ کان کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، کانوں کی محاذات تک لانا چاہیے۔ محاذات یعنی برابری تک، لیول تک، کانوں تک لانا چاہیے، کانوں کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو انگلیوں کو بالکل ایسے بند متصل بھی نہ رکھے، بعض ہاتھ ایسے موڑ لیتے، اللہ اکبر۔ ہاتھوں کا اور ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہتھیلیوں کا رخ کس طرف کرنا ہے؟ قبلے کی طرف۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، اللہ اکبر، ایسے۔ تو بعض ایسے کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، ہتھیلیاں ایسی ہے، بعض ہاتھوں کو ایسے ٹیڑھا کر لیتے ہیں، کمزور ڈھیلے انداز میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ، بعض اتنا اٹھا لیں، اللہ اکبر۔ کہاں تک؟ کانوں تک آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض بس صرف اتنا اٹھا کے اللہ اکبر، ایسا بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض ایسے کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر لیتے ہیں، تو کیا ہے؟ ایسا، بالکل ایسا سیدھا، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ تو اس میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ انگلیوں کو تھوڑا کشادہ رکھ کے اور اس کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف سٹریٹ سیدھا رکھنا ہے۔ کہاں تک اٹھانے ہیں ہاتھ؟ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر اللہ اکبر۔ نہ تو بالکل بند کرنا ہے، نہ انگلیوں کو موڑنا ہے، نہ ٹیڑھا رکھنا ہے، نہ مٹھی بند کرنی ہے، نہ اس طرح کانوں سے نیچے تک۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تکبیر تحریمہ میں بعض دفعہ ہم ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام۔ اب قیام کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہاتھ باندھنا اور دوسرا پیر۔ تو دیکھیں ہاتھ باندھنے میں ہی بعض غلطیاں ہم کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے، بتائیں آپ کیسے باندھیں گے ہاتھ؟ ایسے۔ انہوں نے جو ہے اس کلائی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو، پونچے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، ایسے، یہ صحیح ہے۔ اب بعض ایسے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا پھر ایسے بس صرف، یہ بھی صحیح نہیں کہ صرف ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ دیا، یا اتنا ہے کہ ہاتھوں کو اتنا آگے تک لے گئے، یا اس طرح کر لیا، یہ طریقے صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرت؟ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ ہاتھ یہ جو ناف کے بالکل نیچے، ناف کے ساتھ ہی بالکل نیچے باندھنے ہیں، نہ بالکل ایسے ڈھیلا چھوڑنا ہے کہ نماز میں ایسے ڈھیلے چھوڑ دے، نہ کسی اور طریقے سے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ہاتھ کو ناف کے ساتھ بالکل نیچے باندھنا ہے۔ اس میں یہ بعض غلطیاں، یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ 2 طریقے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری چیز، جب ہم قیام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں اب کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں کا رخ، پیروں کا رخ بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ رکھے، بالکل پیروں کو کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ ہو۔ لیکن اس میں ہم بعض غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض پیر ایسے مڑے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب مڑا ہوا ہے، ایک بائیں جانب مڑا ہوا ہے، یا ایک پیر آگے ہے ایک پیچھے ہے، ایسا نہیں۔ کیسے ہوں گے؟ بالکل قبلے کی طرف اور ایک لیول میں، آپس میں ایک لیول میں، ایک آگے بڑھا ہوا ایک پیچھے نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے نہیں ہو، ایسے ہو، اور ایک لیول میں، ایک آگے ایک پیچھے، ایسا نہیں، صحیح۔ تو دیکھیں یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب یہ کس طرف اس کا رخ ہے؟ بالکل سیدھا قبلے کی طرف رخ ہے، فاصلہ بھی برابر ہے، ایک آگے نکلا ہوا ایک پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ، قبلے سے کچھ ہٹا ہوا ہے، پیروں کا رخ قبلے سے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اس میں ایک آگے ایک پیچھے۔
تو بعض صف میں بعض ہمارے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، ایک پیر صف سے پیچھے نکلا ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یا پیر بالکل ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پیر بالکل صف کی محاذات میں ایک دوسرے کے لیول میں ہونے چاہیے، اور کیا ہو اس کا رخ بھی کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ قیام اور تکبیر تحریمہ میں یہ جو ہے یہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اہم بات اور سمجھ لیں، تکبیر تحریمہ سے متعلق میں نے عرض کیا فرض ہے نا، کسی نے بالکل خاموشی سے ایک لفظ تلفظ بھی نہیں کیا، آ کے صرف ایسے نیت باندھی تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے فرض چھوڑ دیا نا. قیام بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے نا، کہ نماز میں انسان قیام کرے، پھر اس کے بعد رکوع ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس پر بہت توجہ دیں اور غور سے سن لیں. امام صاحب نے رکوع کر لیا، وضو کیا، بھاگتے ہوئے آ رہے، دم 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 دوڑتے ہوئے آ رہے. پہلے تو بھاگتے ہوئے آنا ہی غلط ہے. آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ مسجد میں نہیں دوڑیں بلکہ چل کر آئے. تو مسجد کی آداب کے بھی سخت خلاف ہے، پیروں سے دم دم کی آواز نکالنا، بھاگ دوڑ کرنا. اب ایک رکعت کی لالچ میں ہم آتے ہیں کہ وہ مل جائے. اس ایک رکعت کے لالچ کی وجہ سے ہم گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، مسجد کی بے ادبی کے بھی بعض دفعہ مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خطرناک بات یہ کہ بعض دفعہ ہم قیام کو ترک کر دیتے ہیں. ہمارے بعض بھائی لا علمی میں ان سے قیام ہی چلا جاتا ہے، اللہ اکبر ڈائریکٹ رکوع میں، وہ اللہ اکبر ڈائریکٹ رکوع کے لیے، تو قیام رہا. اب اگر کوئی جلدی میں آیا ہے کہ میں رکوع امام کے ساتھ پالوں، ایک رکعت کی لالچ ہے، رکعت نہیں چلی جائے، لیکن اس نے کیا آتے ہی اللہ اکبر، قیام کہاں ہے؟ قیام ہے؟ یہ تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں گیا، قیام نہیں ہوا، نماز ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی. ایک رکعت تو چھوڑ دے، وہ ملی نہیں ملی، نماز ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال بعض دفعہ ہوتا ہے دیر ہو جاتی ہے، دیر سویر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس میں بھاگ دوڑ نہیں کریں، اطمینان رکھیں. ایسا نہ ہو کہ مسجد کی بے ادبی ہو. بعض دفعہ انسان وضو کر کے آتا ہے، پیر گیلے ہوتے ہیں، پھسل جاتا ہے. بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ٹکرا جاتا ہے کسی چیز سے. مسجد کا تقدس الگ پامال ہوتا ہے. اور بعض دفعہ انسان اتنی عجلت میں ہوتا ہے کہ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں تاکہ امام اٹھ نہیں جائے، تو اس میں قیام چھوٹ جاتا ہے. اور قیام اگر خدا نخواستہ چھوٹ گیا تو رکعت تو ملنی کیا ہے، نماز ہی چلی گئی، نماز ہی نہیں ہوئی. تو بالکل سکون کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اس لیے اہتمام کریں کہ وقت سے پہلے ہی تیاری کر لیں. اور اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر جلد بازی نہ کریں، بلکہ ترتیب کے ساتھ آ کے ایک رکعت چلی جائے گی، انسان پھر بعد میں اس کو مکمل کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعض دفعہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں، تو قیام ترک ہو گیا، چھوٹ گیا. اگر قیام چھوٹ گیا، قیام کس میں سے ہے؟ نماز کے فرائض میں سے. میں نے عرض کیا فرض چھوٹ جائے گی، اگر فرائض چھوٹ گئے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی. تو جس طرح ہم تکبیر تحریمہ میں بعض دفعہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بعض دفعہ ہم قیام میں بھی غلطی کر لیتے ہیں، قیام چھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہی ادا نہیں ہوتی. ان غلطیوں کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. جلد بازی سے بچیں، نماز کو اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ادا کریں. بالکل ہاتھوں کو اٹھاتے وقت بھی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں، جلد بازی نہیں کریں، ہاتھوں کو موڑے نہیں، ایسے ٹیڑھا نہیں کریں، ڈھیلا نہیں رکھیں. اور پھر باندھنے کے اندر بھی ایک نظم، بعض بالکل ایسے ڈھیلا، ایک ہاتھ ایسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، غفلت کے اندر کھڑے ہونے کی نشانی ہے. اللہ پاک کے سامنے انسان بالکل ادب آداب کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ تو بہت بڑا دربار ہے، اللہ پاک کا دربار ہے. اور اس میں ایسے کھڑا ہونا کہ جس طریقے پہ ہم ایک عام کسی دنیاوی بڑے کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ پاک کے سامنے، تو اللہ پاک کے سامنے ہم کیسے غفلت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو بالکل بیداری کے ساتھ، ادب آداب کے ساتھ اور فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کا خیال رکھیں. تو آپ حضرات کے سامنے نماز میں کے فرائض میں کتنی باتیں آ گئی؟ 2 چیزیں آ گئی. قیام، پیچھے کریں، پیچھے لے جائیں جی. تو میں نے عرض کیا کہ کتنے چیزیں ہیں ارکان یا فرائض میں سے؟ 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، اس میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی. اس میں بعض دفعہ ہم غلطی کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ قیام یعنی کھڑے ہونا، اس میں بعض دفعہ ہم غلطی کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی. اگلے مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ارکان یعنی فرائض نماز میں سے تیسری چیز جو کہ قرات ہے. اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی
جی آخر میں یہ اعلان سن لیں دعا سے پہلے کہ ہر سال الحمدللہ ہمارے یہاں حج تربیتی نشستیں ہوتی ہیں. چونکہ جو حضرات حج پہ کا ارادہ کیا ہے، داخلہ کیا ہے، تو پروازیں اگلے مہینے سے غالباً شروع ہونے والی ہے. تو ہر سال الحمدللہ عمرے کا تربیتی طریقہ بھی ہوتا ہے، حج کے دنوں میں حج کا بھی ہوتا ہے. آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار 28، 29، 30 جون جمعہ ہفتہ اتوار عصر سے مغرب تک 3 دن 3 نشستیں ہوں گی، اور آپ حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں، خاص طور پہ جو حج پہ جانے والے ہیں، اور عام بھی ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اس کو حج کا طریقہ آتا ہو. اور مستورات کے لیے انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں پروجیکٹر پر ترتیب ہوگی اسی طرح. تو آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار 28، 29، 30 جون کو حج کی 3 کلاسیں ہوں گی. سب ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے ایک ساتھی کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، بچی بیمار ہے اور اس کو جو ہے آکسیجن کا مسئلہ ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.